اسلام دے اوتے کافی مطالعہ کردا پیا سی، کافی کئی سال گزر گئے تے او دے دوست نے پوچھیا، اس نے کہا او بیلیا اتنی دیر ہو گیا کہ تو اسلام دے متعلق مطالعہ کرنا پیا تے کی لمحہ سلو ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کافی سال تک وہ مطالعہ کرتا رہا، اور جب اسے پوچھا گیا بھائی لمحہ کی ہے، کہتا کچھ نہیں۔ اس نے کہا اتنے سال مطالعہ کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا، وہ جی تو لبیا ہی ہونا ہے۔ اس نے کہا جتنے سال میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے نا، مجھے صرف دو چیزیں ملی ہیں، ہائے ہائے، ایک وہ دن لو لگ گئی، ایک مدینے والے دا قرب نصیب ہو۔ یہی محفلہ دا مقصد ہے۔ میں جڑی آپ بات دسنا پہ نا کہ اصل لوگوں دے اندر یقین جڑا نا وہ کافی حد تک ختم ہو چکیا ہوا ہے۔ ہن اوتھے میں شعر پڑھیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ چونکہ یونیورسٹی دے لڑکے ہوندے ہیں نا، اور قبلہ اے بہت اہم چیز ہے خطیب واسطے بھی کہ وہ جناب نوجواناں دے تربیت دے اعتبار دے نال گفتگو کرے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ جناب آپ کے ملک پاکستان کے اندر 4 لاکھ بندہ ایسا ہو گیا ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ 4 لاکھ بندہ جناب، اور اب جو آتا ہے ہم اسے کبھی نہیں کہتے بھائی عقیدے کی بات سنانی ہے، ہم اسے کبھی نہیں کہتے کہ بھائی تربیت کی بات سنانی ہے، بلکہ جو اپنی فرمائشیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ او خدا را جو بھی آئے اسے کہنا ہو بھائی وہ باتیں سنا، مدینے والے کا قرب نصیب ہو جائے، مدینے والے کی ذات میں یقین نصیب ہو جائے، کشف ہے پیدا کرنے والے کی۔ جب بندے کے دل کی توجہ مدینے والے کی طرف ہو جاتی ہے، مدینے والا جب اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور جس کا دل پاک ہوتا ہے صوفیاء نے کہا اس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ ہاں تو جس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑا ہو تو انہوں کہنا پہنتا ہے بھائی ذرا مل کے پڑھے یار، بتاؤ تو صحیح ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے لڑکے نے میرے سے سوال کیا کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے یہ پڑھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، تو اگر آپ چوتھے کمرے کے اندر بیٹھے ہو تو میں یہاں سے درود پڑھوں وہاں تک آواز جائے گی؟ وہاں تک آواز میں کہا ہاں جی۔ میں کہا جناب اگر آپ آہستہ سے پڑھیں گے تو نہیں آئے گی ہے۔ وہ کہتا پھر مدینے کیسے چلے جاتی ہے، کیوں جذباتی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا، اب میرے ذہن کے اندر نقلی جوابات بہت آئے، نقلی جو قرآن و حدیث سے دیے جاتے ہیں، ایوی ایک دم ہی نا بس ذہن چایا، وہ موبائل ہاتھ کے اندر تھا تو میں نے اسے کہا، میں کہا آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے؟ اینڈرائڈ بس اوقات بندے کی تربیت اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ میں کہا اینڈرائڈ موبائل ہے؟ کہتا جی ہے۔ تو میں کہا کوئی اسکائپ کی ایپ بھی ہے؟ جی ہے۔ تو میں کہا غور کرو ایک ایپ کا کمال دیکھو کہ ادھر والے کی آواز امریکہ بھی جا رہی ہے اور ادھر والے کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے، ادھر والے کی تصویر ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر والے کی تصویر ادھر بھی آ رہی ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب اس نے جو مجھے کہا، جو ٹوٹے پوٹے جملے مجھے یاد ہے، کہتا ہے یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ انہوں نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے کہ بندی آپ دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہو اس کا سمندر پار رابطہ ہو سکتا ہے، ادھر والوں کا ادھر رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو میں کہا اس کے اندر کس چیز کا کمال ہے؟ صرف سم کا کمال ہے۔ سم اس کے اندر اتنی سی جاتی ہے وہ ایسا کمال پیدا کر دیتی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر جا رہی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر آ رہی ہے۔ عقل ابھی تک دنگ ہے کہ بھائی یہ کمال کیا ہے؟ نہ کوئی تار لگی دیے، نہ کوئی جناب کوئی کنیکشن ہو رہا ہے، صرف دیکھو ادھر والے کی آواز ادھر تک جا رہی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر آ جا رہی ہے۔ تو میں کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ انگریزوں نے ترقی کی ہے، یہ ان کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ میں کہا اب سن شان مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ قطب کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا ہے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے ارے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ارے جہاں پہ جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں
کہ شان رسول اللہ کی شان میں بھی آتا ہوں سالے صاحب کی طرف بھی ہے. ارے اقبال جیسا کہہ کے گیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں اور جس نے اقبال جیسے عاشق رسول کو بھی تڑپایا ہے اس کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے. اور فاضل بریلوی نے تو پورا کلام لکھا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی اور ثنا کی زبان تمہارے لیے, وسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک زمین و فلک مساق و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے, وہ کم دے نہاں یہ نور فشاں وہ کن سے عیاں, یہ بزم فقا یہ ہر تو نجاں یہ باغ جناں یہ سارا سما تمہارے لیے, ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ تاگ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نہ ہم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے, یہ ستر بدا تمہارے لیے. فاضل بریلوی تیری پرواز کے قربان جاؤں, کہتے ہیں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پپن پپن میں دلہن سدائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے, خلیل و نجی مسیح و صفی اور سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تباہ تمہارے لیے, صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے سلامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. فاضل بریلوی ادا کیا ہے, کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کتابشے اے جانے جاں جانے تجلا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. انہوں نے مینوں آکھیا